Bismillahirrahmanirrahim. I am Saad Khan and you are watching iQuest Islamic Research Institute YouTube channel. یہ جو سیریز ہے لیکچر سیریز ہے یہ بیسیکلی دا بیسکس وتھ سعد خان کے اعتبار سے ہم نے ایک لیکچر سیریز سٹارٹ کی ہے اور جس میں ہم مختلف ازمز کو مختلف آئیڈیالوجیز کو آپ کے سامنے رکھیں گے، جس میں بہت زیادہ معروف ہمارے ہاں بولا جاتا ہے سیکولرزم، لبرلزم، ہیومینزم، کیپٹلزم، کمیونزم، مارکسزم اینڈ سوشلزم اینڈ پاپزم، اس طرح کے بہت سارے اور دوسرے ازمز، فیمنزم بات کی جاتی ہے، لیکن ہمارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ آج کل مسلم سیکولرزم کی بات ہو رہی ہے، آج کل مسلم فیمنسٹ کی بات ہو رہی ہے۔ ہمارے یہاں خواتین کہتی ہیں کہ ہم مسلم بھی ہیں اور فیمنسٹ بھی ہیں۔ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ وی آر مسلمز اینڈ وی آر آلسو سیکولر۔ یا تو آپ سیکولر ہو سکتے ہیں، یا تو آپ مسلم ہو سکتے ہیں، یا تو آپ مسلمان ہو سکتے ہیں، یا تو آپ فیمنسٹ ہو سکتے ہیں۔ تو اسی کے لیے ایک سیریز ہے دا بیسکس وتھ سعد خان اینڈ دا ٹوڈے ٹاپک از اباؤٹ سیکولرزم۔ میں بالکل ہی ایک نیوٹرل ہو کر آپ کو بتاؤں گا اصل میں سیکولرزم کی تاریخ کیا ہے، اصل میں سیکولرزم کا مطلب کیا ہے۔ تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں ود دا ڈیفینیشن آف دا سیکولرزم۔ اگر ہم دیکھیں تو جو ڈیفینیشن آف سیکولرزم ہے وہ ہے دا سپریشن آف ریلیجن فرام دا اسٹیٹ۔ یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسٹیٹ کے اندر ریلیجن کا، مذہب کا، دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ مذہب ایک الگ چیز ہے، ریاست ایک بالکل ہی الگ چیز ہے۔ اینڈ ویئر دا کانسٹیٹیوشن پرووائڈز انڈیویجول دا فریڈم ٹو لیو بائی دیئر ریلیجیس بلیف اینڈ پریکٹس ایز دے وانٹ۔ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ جہاں کانسٹیٹیوشن، قوانین، وہ ان کو کوئی بھی مذہبی تہوار، کلچر کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں جیسا وہ چاہیں۔ یہ سمجھنے کی بات ہے، جو بھی سیکولر اپروچ کو مانتا ہے یا سمجھتا ہے، ان کے نزدیک مذہب ہو یا دین ہو وہ ایک ذاتی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب ہمارا ذاتی مسئلہ ہے۔ وہ ہمیشہ مذہب کو ایز اے کلچر لیتے ہیں کہ جیسے آپ کے یہاں کلچر میں شادی ہے وہ مذہبی تہوار سے کر لیں، آپ کے یہاں مذہب میں کس طرح بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، جتنے کلچرز ہیں وہ آپ مذہبی تہوار سے کر لیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مذہب آپ اپنا فالو کریں، لیکن ریاست میں جو قوانین ہوں گے، جو اصول و ضوابط ہوں گے، جس طرح سے یہ سب چلے گا، دیٹ ول بی سیکولر۔ اس کے اندر کسی بھی مذہب کا عمل دخل نہیں ہوگا۔ اب اگر ان کی اس کی دلیلیں پڑھیں، اور میں آپ کو ان کو کچھ تصاویر بھی آپ کو میرے اسکرین پر دکھ رہی ہوں گی، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کس طرح یہ لوگ بتاتے ہیں کہ سیکولرزم تمام مذاہب کی کس طرح قدر کرتا ہے۔ اب جب سیکولرزم کو پیش کیا جاتا ہے وہ یہی پیش کرتے ہیں کہ ہم تمام مذاہب کی قدر کرتے ہیں، تمام مذاہب کے ریچولز کو، کلچرز کو، تمام کے جو ان کی ایپسٹمالوجی ہے اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، وہ اپنا فالو کر سکتے ہیں، بٹ اسٹیٹ جو ہوگا وہ کسی بھی مذہبی سمجھ سے نہیں چلے گا، بٹ دیٹ ول بی سیکولر۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کیوں مانتے ہیں کہ دیٹ دا اسٹیٹ شوڈ بی سیپریٹ فرام ریلیجن، اور اسٹیٹ ہمیشہ اپنی قوانین سے چلنا چاہیے۔ نمبر 1 وہ کہتے ہیں سو دیٹ فنکشن ڈیموکریٹکلی، تاکہ جب تک مذہب کی انفلوئنس ہوگی کسی بھی اسٹیٹ کے اوپر، عمل دخل ہوگا، تو وہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگی۔ ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی ڈیفینیشن ان کی کیا ہے؟ وہ ہے کہ ایکوالٹی ہو، انڈیویجول فریڈم ہو، جو ایک شخصی آزادی ہے۔ آگے ہم لبرلزم کی بھی اس میں بات کریں گے، لیکن نیکسٹ لیکچر میں یہ سب کنیکٹڈ ہے۔ تو شخصی آزادی ہو یا ایکوالٹی ہو وہ تبھی ہو سکتی ہے جب ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہو، اور پھر آگے جا کے لبرلزم ڈیموکریٹک اسٹیٹ کو بہت زیادہ اس کو حامی نظر آتے ہیں۔ لیکن اب ہم سیکولرزم کی بات کر رہے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ جب ایک جگہ میجورٹی کسی ایک مذہب کی ہوگی تو وہاں مائنورٹی کو ہمیشہ مظالم سہنے پڑیں گے، اگر وہ ریاست مذہبی طور پر ہوگی۔ لیکن اگر غیر مذہبی ریاست ہے، اسٹیٹ ہے جس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے، تو بلکہ کوئی بھی مذہب میجورٹی میں ہو، مائنورٹی میں ہو، تو وہاں کبھی بھی ایکوالٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں کبھی بھی کسی کی ذاتی شخصیت پر حملہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ مذہب جو انسان کا ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے۔ کیسے؟ آپ کوئی بھی مذہب چھوڑ سکتے ہیں، اختیار کر سکتے ہیں، اس کے اپنے کلچرز کو مختلف طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے ہیں۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ جس طرح آپ عبادت کرتے ہیں دوسرا بھی اس طرح عبادت کرتا ہو۔ مثلاً ایک ہندو، جس طرح ایک ہندو کے اندر اپنی ذات پات ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کا ایک مذہب کو سمجھنے کا کرائٹیریا بھی الگ ہوتا ہے، تو اس میں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ ریاست میں پھر کون سا مذہب لے کر آئیں گے؟ میں اس کو اور مختصر کر دوں تو ہمارے یہاں جب ہم فرقے کی بات کرتے ہیں تو پھر کون سے فرقے کا مذہب آئے گا؟ تو سیکولرزم اس طرح بھی لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں، اگر آپ ریاست میں کوئی مذہبی بات کرتے ہیں تو پھر کون سا مذہب، کون سا مسلک،
کون سا عقیدہ؟ تو ہمیشہ فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سیکولر کو، ریاست کو دین سے دور کر دیں گے تو ریاست ٹھیک طرح چلے گی. آپ ان کے جتنی بھی نظریات ہیں اس کو سمجھنے کے لیے جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں کسی بھی ازم کی، اصل میں اس کی ہسٹری جاننا بہت ضروری ہے. ہسٹری اصل میں یہ ہے کہ اگر ہم بیک گراؤنڈ آف سیکولرزم کی بات کریں کہ 14 سینچری کے اندر، جس کو ہم پری ماڈرنزم کا زمانہ کہتے ہیں، قرون اولا کا وقت کہتے ہیں، اس کے بعد رینیسانس کا دور شروع ہوتا ہے، نشاط ثانیہ ہے، ترقی کا دور. تو جب 14 سینچری کے اندر رومن کیتھولک چرچ ہر چیز کو رول کرتا تھا، ہر چیز رومن کیتھولک پاپزم کا دور تھا، جو چرچ سے فیصلہ ہوتا تھا اسی کو مانا جاتا تھا. اینڈ چرچ واز رولنگ دا اسٹیٹ، اور اسٹیٹ انڈر دا ریلیجن چلتا تھا. وہ جو کرسچینٹی ہے، جو پاپزم ہے، اسٹیٹ وہی مذہبی تہواریں اور مذہبی آئیڈیالوجیز، اپروچز، ایسٹمالوجیز کے تحت چلتا تھا. اٹ واز ناٹ اے سیکولر اسٹیٹ. پھر ایک شخص آتا ہے جس کا نام ہے مارٹن لوتھر، جس نے چرچ کے اگین پروٹیسٹ سٹارٹ کر دیا، جو ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں جلسہ، جلوس، بغاوت ایک طرح سے. اور پھر وہیں سے کیتھولک کے خلاف پروٹیسٹ کرتے 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 کنفلکٹ سٹارٹ ہوتا ہے 1522 کے اندر. وہ کنٹینیو رہتا ہے 17 سینچری تک، اور یورپ کے اندر بہت ساری فائٹس ہوتی ہیں. 13 ایئر آف وار اسی کے اندر ہے، جو ایک بہت بڑی 30 سالہ جنگی ہے، جس کو 1618 سے لے کر 1648، اینڈ اٹ از دا بگیسٹ وار. 8 ملین لوگ اس زمانے میں اس کے اندر جو ہلاک ہوئے تھے، بلڈ شیڈ ہوا تھا. اس کے بعد انہوں نے اس کو اینڈ اپ کیا، ایک ٹریٹی سائن کی. دیٹ ٹریٹی واز اے فیلئر. اس کا نمبر 1 تھا کہ ول ناٹ انڈلج ان اسٹیٹ میٹر، کہ کوئی بھی مذہب کسی بھی ریاستی معاملے میں انڈلج اور انٹرفیرنس اور مداخلت نہیں کرے گا. یہاں سے سیکولر اپروچ سٹارٹ ہوتی ہے. دوسرا، ان کرسچین ول بی کیتھولزم. جہاں کرسچین کے اندر کیتھولک فرقہ ہے جو ان کے نزدیک بڑا ہی ایک متشدد اور تشدد والا فرقہ تھا، اب وہاں پروٹیسٹنٹ بھی ہیں، جو اسی مارٹن لوتھر کے پروٹیسٹ کے بعد سٹارٹ ہوا، جو پروٹیسٹنٹ فرقہ بھی ہے. وہیں سے کیلونزم سٹارٹ ہوا، اور اصل میں وہیں سے سیکولرزم کی بنیاد ہوئی، جہاں پاپزم کو، چرچ کو اسٹیٹ سے دور کر دیا، مذہب کو ریاست سے دور کر دیا. وہیں سے سیکولرزم کی اپروچ آتی ہے، اور اسی سے آگے بڑھتے بڑھتے رینیسانس، نشاط ثانیہ کا دور آتا ہے، اور پھر ڈیکارٹ آتے ہیں، کانٹ آتے ہیں، اور پھر اس کے بعد نیٹشے آتا ہے، پھر لبرلزم کے وار آتے ہیں، پھر کیپٹلزم، کمیونزم، اس چیزوں کو سپورٹ کرتے ہوئے پھر آج ہمارے یہاں برِ صغیر، پاک و ہند اور پاکستان میں بھی جب ترقی ہوتی ہے، کولونائزیشن بنتے ہیں، تو یہ نظریات ہمارے یہاں بھی آتے ہیں. اور ہم جب مذہبی لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ ان ٹرمینالوجیز کو اسلامائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامک، اور پھر ہمارے ہاں ایک جملہ ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن اس جملے کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اسلام صرف مذہب نہیں ہے. اگر آپ مذہب کی تعریف پڑھتے ہیں تو مذہب کی تعریف کیا ہے؟ مذہب میں عقیدہ ہوتا ہے جس کو ڈوگما کہتے ہیں. سیکنڈ، جو ہمارے یہاں سمجھا، مذہب کے اندر عبادات کے طریقے ہوتے ہیں، موڈز آف ورشپ ہوتا ہے. سیکنڈ، تھرڈ جس کو ہے، مذہب کے اندر سوشل کسٹمز ہوتے ہیں، ہمیں رکنا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے، چلنا کیسے، نکاح کیسے کرنا ہے، تمام معاملات. یہ 3 چیزیں جب ہوتی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں عقیدہ، ڈوگما، موڈز آف ورشپ، عبادت کے طریقے، اینڈ کسٹم، سوشل کسٹم، تو اس کو ہم مذہب کہتے ہیں. اب آپ بات کریں گے، تمام کوئی نہ کوئی مذہب ہے وہ ان 3 چیزوں کی ضرور بات کرتا ہے، لیکن اسلام صرف مذہب نہیں ہے بلکہ یہ دین ہے. اب دین میں کیا ہے؟ دین میں بات یہ ہے کہ آپ کوئی بھی مذہب پڑھیں، جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو، وہ ہمیشہ سالویشن آف ہیئر آفٹر کی بات کرتا ہے، وہ آخرت کی بات کرتا ہے. لیکن اسلام کے اندر جہاں ڈوگما عقیدہ ہے، جہاں موڈز آف ورشپ ہیں، عبادت کے طریقے ہیں، جہاں سوشل کسٹمز ہیں، رہنے سہنے کے سلیقے ہیں، صرف یہ 3 نہیں ہیں بلکہ اور 3 چیزیں بھی ہیں. اسلام معاشرتی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ آپ کے اکنامک ویلیوز کیا ہونے چاہیے، اسلام آپ کو سیاسی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ آپ کے پولیٹیکل کرائسس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اسلام ایک معاشرتی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے، سوسائٹی کیا ہوتی ہے، سوسائٹی فنکشن کیسے کرتی ہے. اسلام صرف سالویشن آف ہیئر آفٹر کی بات نہیں کرتا، اسلام سالویشن ان دس ورلڈ کی بھی بات کرتا ہے کہ یہ دین ویسا دین ہے کہ دنیا میں بھی کیسے زندگی گزارنی ہے، ریاست کے معاملات کیسے چلانے ہیں. اور یہ صرف زبانی کلامی باتیں نہیں ہیں. میرے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ دین کے اوپر قائم کر کے دکھایا، جہاں اس وقت کے یہودی بھی ٹریٹی میں آئے، انہوں نے سائنس کیے،
ایکسپیکٹس کیے. کیا دوسری مائنورٹیز مدینہ میں نہیں رہتی تھی؟ کیا حضرت عمر کی خلافت کے بعد جزیہ ٹیکس لے کر دوسرے لوگ نہیں رہے؟ کیا یروشلم کو آزاد کرنے کے بعد بیت المقدس میں کیا یہودیوں نے وہاں حضرت عمر کی قیادت میں رہنا پسند نہیں کیا؟ ضرور کیا. بیکاز اسلام ہیو ہز اون آئیڈینٹی، اون معاشرت کا سسٹم، اپنا سارا سیاسی نظام ہے. انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ نے پسند کیا ہوگا، اینڈ سیکولرزم کے حوالے سے جو بھی بتایا گیا، جو ان کے نظریات ہیں، اس کو بھی آپ بخوبی سمجھے ہوں گے. نیکسٹ ویڈیو جو ہماری دوسرے ازمس پر آ رہی ہیں ان کو بھی ضرور دیکھیے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. ٹو یور ہوسٹ اینڈ دا فیوریٹ پروگرام دا بیسکس ود سعد خان.